حسب خیال کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، سعودی عرب نے پاکستانیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ پابندی کیوں عائد کی گئی؟ اس پابندی سے پاکستان کے علاوہ دیگر کون سے ممالک متاثر ہوں گے؟ اس پابندی سے پاکستانیوں پر کیا کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی موضوعات کو ڈسکس کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ بیت اللہ شریف پر رب کے کون سے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا ہے۔ سعودی حکومت نے طواف کعبہ کے لیے اشرف المخلوقات پر تو پابندی عائد کر دی، مگر خالق دو جہاں نے طواف کعبہ کے لیے کس مخلوق کو مامور کر دیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کروں، میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں، اور ریڈ بٹن اور گھنٹی کو پریس کر کے ہمارے حسب خیال کے ہم خیال بننا مت بھولیے۔ ناظرین گرامی، چین سے پھوٹنے والی بیماری کے باعث جہاں پر خوف کا عالم حاوی ہے، وہیں پر اس پر قابو پانے کی تگ و دو کوشش کی جا رہی ہے۔ چین کے بعد سب سے زیادہ نقصان اٹلی کا ہوا، جہاں پر یورپی ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ اب اسی حوالے سے ایک خبر سعودی عرب سے آئی ہے۔ مہلک بیماری کی روک تھام کے لیے سعودی عرب نے ملک کو لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام ایئر لائنز کو فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ سعودی حکومت نے تمام عمرہ زائرین اور وزٹ ویزے پر آنے والوں کو 72 گھنٹوں میں سعودی عرب چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سعودی اقامہ اور ریزیڈنسی رکھنے والے پاکستانیوں کو بھی 72 گھنٹوں میں وطن واپسی آنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اگرچہ واضح طور پر سعودی عہدیداروں نے اس بات کا اندیہ نہیں دیا کہ حکومت ملک کو لاک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے، تاہم حکومت کی جانب سے دوسرے ممالک کے ساتھ پروازوں کی معطلی اور اپنے شہریوں کو واپس آنے کی ہدایات کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعودی حکومت نے پھوٹنے والی وبا کے پیش نظر حفاظتی انتظامات کرتے ہوئے عارضی طور پر عمرے پر پابندی عائد کرنے سمیت قریبی ممالک کے ساتھ زمینی سرحد کو بھی بند کر رکھا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے پہلے ہی اپنے پڑوسی عرب ریاستوں سمیت 19 ممالک کے لیے سفری پابندی لگائی گئی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے ایسے افراد پر 5 لاکھ ریال جرمانہ بھی عائد کرنے کا کہا ہے جو انٹری پوائنٹس پر صحت کی معلومات اور سفری سہولیات فراہم نہیں کریں گے۔ دوسری جانب رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ سعودی حکومت نے یورپی یونین، سوئٹزرلینڈ، بھارت، پاکستان، سری لنکا، فلپائنز، سویڈن، ایتھوپیا، جنوبی سوڈان، اریٹریا، کینیا اور صومالیہ کے ساتھ پروازوں کو معطل کیا۔ سعودی حکومت کے اس فیصلے کے بعد قومی ایئر لائن PIA نے پاکستانی شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ ایئر لائن نے پاکستانی شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اضافی پروازوں سے پاکستانی شہریوں کو سفری سہولت فراہم کی جائے گی۔ اضافی پروازوں کے شیڈول کا اعلان کچھ دیر میں کر دیا جائے گا۔ خبر رساں ادارے ایسوسییٹس پریس کے مطابق امریکی دارالحکومت واشنگٹن DC کی سرکاری عمارتوں میں 1 اپریل تک عوامی داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ان عمارتوں میں ایوان نمائندگان اور سینٹ کی وہ تمام عمارتیں شامل ہیں جہاں پر کانگریس کے ارکان اور ان کا عملہ کام کرتا ہے۔ عام عوام کو ان عمارتوں میں داخلے یا اپنے نمائندوں سے ملنے کے لیے خصوصی پاس جاری کیے جائیں گے۔ دوسری جانب سعودی نے تقریباً دنیا بھر کے مسلمانوں پر عمرے کی پابندی عائد کر دی ہے، اور جو طواف صبح و شام ہمہ وقت ہوتا رہتا ہے پچھلے 1 ہفتے سے بند پڑا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات مسلسل طواف کر رہی ہیں۔ طواف کعبہ کبھی نہیں روک سکتا۔ یہ بات اس وقت سچ ثابت ہو گئی جب کل رات عشاء کے بعد پرندوں کے ایک غول نے خانہ کعبہ کے اوپر مطاف کی جگہ پر
तवाफ करना शुरू कर दिया। रूह परवर मनाजिर देखकर हरम में मौजूद ज़ायरीन नारे तकबीर बुलंद करने लगे। वबा की वजह से बैतुल्लाह के गिर्द मुताफ में गुज़िश्ता एक हफ्ते से तवाफ बंद है, लेकिन सफेद परिंदों ने दीवाना वार तवाफ करके बैतुल्लाह शरीफ में तवाफ की सुन्नत को कायम रखा। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तवाफ काबा अगरचे बंद पड़ा है तो इसकी एक ही वजह है, वो मुसलमानों के आमाल है, क्योंकि अगर कोई मुसलमान नमाज के लिए मस्जिद भी जाता है तो ये भी तौफीक बिल्लाह के बगैर मुमकिन नहीं होता। कितनी बदकिस्मती की बात है कि मुसलमानों से तवाफ की तौफीक ही छीन ली गई है, मगर अल्लाह ताला की जात को तवाफ के रुकने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्लाह ताला ने तवाफ के लिए अपनी दूसरी मखलूक को मामूर कर दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।